سبق نمبر 137 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 18 آیت نمبر 148 تا 151۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے من بعدہ اس کے پیچھے سے من حلیہم اپنے زیوروں سے عجلاً بچڑا جسداً مجسم لہو اس کے لیے خوارن گائے کی آواز تھی علم کیا نہیں یرو دیکھا انہوں نے انہو کہ وہ لا یکلمہم نہیں کلام کرتا وہ ان سے ولا یہدیہم اور نہیں رہنمائی دیتا وہ ان کو سبیلاً کسی راستے کی اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اسے وکانوا ظالمین اور وہ تھے ہی ظلم کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور اس کے پیچھے قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے ایک مجسم بچڑا بنا لیا جس میں گائے کی آواز تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم ہی تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ولما اور جب سقط گر گئے وہ فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں ورأوا اور دیکھ لیا انہوں نے انہم یہ کہ وہ قد ضلوا یقیناً بھٹک گئے ہیں قالوا بولے وہ لئن اگر لم یرحمنا نہ رحم کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے ویغفر اور نہ معافی دی اس نے لنا ہمارے لیے لنکونن ضرور ہو جائیں گے ہم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرے اور جان لیا انہوں نے کہ در حقیقت وہ بھٹک گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ولما اور جب رجع موسیٰ لوٹے موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانہ غضبناک اسفاً افسردہ قال کہا اس نے بئس ما بہت بری کی ہے خلفتمونی تم نے میری نیابت من بعدی میرے بعد اعجلتم کیا جلد بازی کی تم نے امر ربکم اپنے رب کے حکم میں وَأَلْقَى اور ڈال دیں الالواح تختیاں وَأَخَذَ اور پکڑ لیا برأسی سر کو اخیہ اپنے بھائی کے یجرہ کھینچتے تھے وہ اسے الیہ اپنی طرف قال ابن ام کہا اس نے میرے ماں جائے ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی کمزور سمجھ لیا مجھے وکادو اور وہ قریب تھے یقتلوننی قتل کر دیتے وہ مجھے فلا تشمت سو مت ہنسائیں آپ بیا مجھ پر الاعداء دشمنوں کو ولا تجعلنی اور نہ بنائیں آپ مجھے مع ساتھ القوم الظالمین ظالموں کی قوم کے۔ پوری آیت۔
اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں رنجیدہ ہو کر لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد میری بہت بری نیابت کی ہے، کیا اپنے رب کے حکم میں تم نے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ اور انہوں نے تختیاں ڈال دیں اور وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے کہا میرے ماں جائے، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ رکھا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ہی دیتے، سو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ ملائیں۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ قال کہا اس نے، رب اغفر اے میرے رب بخشش کر دے، لی میرے لیے، ولی اخی اور میرے بھائی کے لیے، وادخلنا اور داخل کر لے ہمیں، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت اور تو، ارحم بڑا رحم کرنے والا ہے، الراحمین رحم کرنے والوں میں۔ پوری آیت۔ اس نے کہا میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کے 18ویں رکوع میں درج 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 148، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ سے اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ تک فرمایا، اور اس کے پیچھے قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے ایک مجسم بچھڑا بنا لیا جس میں گائے کی آواز تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نام کے ایک شخص نے حضرت ہارون کو اعتماد میں لے کر قوم سے کہا، کسی ضرورت کے تحت سونا چاندی یا اس کے برتن وغیرہ جو تم نے فرعونیوں سے ادھار لیے تھے، ان کے غرق ہو جانے کے بعد اب وہ ذاتی استعمال کے لیے جائز نہیں، جنہیں جمع کروانا لازمی ہے۔ اس زمانے میں مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا۔ بعد ازاں زیورات کو ڈھال کر سامری نے ایک بچھڑا بنا لیا اور قوم سے کہا یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے ہیں، وہ خدا کو ملنے کوہ طور پر گئے مگر خدا ہمارے پاس آ چکا ہے۔ موسیٰ اب واپس بھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ 30 راتوں کا وعدہ دے کر گئے تھے، اب تو دن بھی اوپر ہو گئے ہیں۔ حضرت ہارون نے کہا کوئی ایسا کام نہ کرو، ایک آدھا دن مزید انتظار کر لو، ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، پھر وہ جانے اور تم جانو۔ قوم تو پہلے ہی کسی مجسم معبود کی خواہش مند تھی جس کا اظہار کر کے حضرت موسیٰ سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ سامری اور بنی اسرائیلی مصر میں رہ کر گائے پرستی کا مشرکانہ رنگ ساتھ ہی لے کر آئے تھے، چنانچہ سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کے مطابق بچھڑے میں سے گائے کی طرح ڈگرانے کی آواز آتی تھی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض نے کہا ایک مرتبہ اور بعض کے نزدیک وقفے سے کئی مرتبہ وہ بچھڑا آواز نکالتا تھا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی وہ آواز نکالتا سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، آواز بند ہوتی تو اٹھ جاتے۔ وہ بچھڑا بنایا تو سونے چاندی کا گیا تھا، مگر بحکم خدا وہ گوشت خون والا اصلی بچھڑا بن گیا جو چلتا بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ دھات کا بنایا ہوا بے جان بچھڑا تھا، بس آواز نکلتی تھی، جس کی وجہ بعضوں کے نزدیک ہوا تھی جو پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے خارج ہوتی تو آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بنانے والے سامری کی فنکاری تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل گھوڑا لے کر فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے دریا کی طرف جا رہے تھے کہ فرعون غرق ہو گیا اور جبریل علیہ السلام پار گزر گئے۔ تب سامری نے موقع پا کر جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ والی جگہ سے مٹی اٹھا لی تھی جو اس نے بچھڑے کے منہ یا پیٹ میں رکھ دی تھی، جس کے اثر سے آواز نکلتی تھی، کیونکہ اس مٹی میں خدا کی طرف سے حیاتی تاثیر رکھی گئی تھی۔ اس بات کا ذکر سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں بھی ہے۔ آخر میں فرمایا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم ہی تھے۔ یعنی قدم قدم پر جن کو بحکم خدا موسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی دی، فرعونیوں کی درد بھری غلامی سے جنہیں نجات ملی اور جن کی آنکھوں کے سامنے دشمن غرق ہوا،
جنہیں پتہ تھا کہ موسیٰ سے خدا کلام بھی کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پر نشانیاں بھی دیتا ہے، اور خدا کی کہی ہوئی ہر بات، ہر پیشن گوئی پوری بھی ہو رہی ہے۔ صرف چند ماہ گزرے تھے کہ اس قوم نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر خود ساختہ ایک جانور نما ڈھانچے کو معبود بنا لیا، اور سوچا تک نہیں کہ اس میں کون سی خدائی صفت ہے سوائے ایک آواز کے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، اور وہ اسی پر لٹو ہو گئے۔ ایسا ناحق اقدام ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ آیت بتا رہی ہے جاہل لوگ دلائل اور حقائق پر کار بند رہنے کی بجائے کرتب دیکھتے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، اسی پر اپنا عقیدہ جما لیتے ہیں۔ آیت نمبر 149 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تک فرمایا، اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرے اور جان لیا انہوں نے کہ در حقیقت وہ بھٹک گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی خود ساختہ بچھڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے والے اپنے مشرکانہ فعل کے بعد اپنے ہاتھوں میں گر گئے۔ ہاتھوں میں گرنا عربی محاورہ ہے جس کا مطلب شرمندہ ہونا اور پچھتانا ہے، جیسے بندہ شرمسار ہو کر ہاتھوں سے منہ کو چھپا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر خوب تنبیہ اور سرزنش کی تو سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ واپسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے، لیکن اس معاملے کا سدباب چونکہ اولین ترجیح تھی اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ قوم نے گمراہی معلوم ہونے پر خدا سے توبہ اور بخشش مانگنی شروع کر دی۔ آیت نمبر 150 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ سے وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تک فرمایا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں رنجیدہ ہو کر لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد میری بہت بری نیابت کی ہے۔ کیا اپنے رب کے حکم میں تم نے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور انہوں نے تختیاں ڈال دیں اور وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے کہا میرے ماں جائے، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ رکھا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ہی دیتے، سو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ ملائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آتے ہی غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا، اور خدا کی محبت میں آپ کی یہ کیفیت خدا کو پسند تھی، جبھی تو خدا نے اسے بیان کیا اور اس پر کوئی گرفت بھی نہیں کی۔ سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر ہی خدا کی طرف سے قوم کے بھٹکنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ چنانچہ آتے ہی تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور ہاتھ فارغ کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع ہو گئے۔ بحوالہ مسند احمد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ سے دیکھنا کان سے سننے جیسا نہیں۔ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیری قوم فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے، تب انہوں نے تختیاں نہیں چھوڑیں، مگر جب آنکھ سے دیکھ لیا تب تختیاں زمین پر ڈال دیں۔ بعض روایات میں ہے تختیاں اس زور سے ڈالیں کہ ٹوٹ گئیں۔ یہ بھی ہے کہ کچھ ان میں سے واپس آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ اول تو یہ بات قرآن میں مذکور نہیں، دوم یہ کہ اگر ایسا ہوا بھی ہو تو یہ غیر ارادی ہے، سوم یہ کہ تختیوں کی کمی میں بھی خدا کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، چہارم یہ کہ خدا نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، پنجم یہ کہ بعض مفسرین نے اس روایت کی صحت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو مخاطب کر کے دو باتیں فرمائیں۔ پہلی یہ کہ تم نے میرے بعد میری بہت بری نیابت کی۔ بقول مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نیابت و جانشینی کا فریضہ حضرت ہارون کو سونپ کر گئے تھے، اشارہ ان کی طرف ہے، یا قوم کو بھی انتظار کرنے اور ہارون کی ہر طرح اتباع کا پابند رہنے کا کہہ کر گئے تھے۔ اس صورت میں قوم بھی اس بری نیابت میں قصوروار ٹھہری۔ اصل غلطی بھی قوم اور بالخصوص سامری کی تھی، حضرت ہارون کا کوئی قصور نہ تھا، جس کی وضاحت انہوں نے یہ کہہ کر دی کہ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ ایک حد تک سمجھانے بجھانے کے بعد لگا قوم قتل کر دے گی، اس خوف سے بے بسی ہو گئی۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے
ہارون علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اقلیت میں ہوتے ہوئے اکثریت کو مزید روکنے کی کوشش کی گئی تو خونی تصادم ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ قوم میں پھوٹ پڑنے کا مجھے ذمہ دار سمجھ لیں گے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس شرارت کو جوں کا توں چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ معلوم ہوا بنسبت نائب کے اصل قیادت کا رعب و دبدبہ نرالا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کی کہ اپنے رب کے حکم میں تم نے پہلے ہی جلد بازی کر لی۔ بقول مفسرین، قوم نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو حسب وعدہ 30 راتیں گزار کر لوٹ آتے۔ اس کا مطلب ہے موت کا حکم ملنے سے پہلے ہی قوم نے جلد بازی کر کے موت مشہور کر دی۔ بعضوں نے کہا حکم سے دین مراد ہے، جسے لینے وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے کہ پہلے ہی قوم نے جلد بازی کر کے عقیدہ اور دین تراش لیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ہی باپ کی اولاد تھے، مگر ماں جائے کہہ کر مادری نسبت پر متوجہ کیا تاکہ شفقت غالب آ جائے اور غصہ جاتا رہے۔ اگرچہ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے اور نبی بھی تھے، لیکن یہاں بڑے چھوٹے کا نہیں بلکہ نظم و نسق برقرار رکھنے اور عقیدے نظریے کی حفاظت کرنے کا معاملہ تھا۔ نبوی منصب کے اعتبار سے ویسے بھی حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے درجے میں آگے تھے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کا غم و غصہ جنونی نہیں بلکہ شعوری تھا، جسے ہارون علیہ السلام بھی محسوس کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اصل غیظ و غضب کا مستحق میں نہیں بلکہ شریر دشمن ہے۔ اگر یہ غصہ مجھ پر ہی نکلتا رہا تو دشمن خوش ہوگا کہ ہارون زیر تاب آ گئے، لہذا مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہاں موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ مفسرین نے صفائی بھی دی ہے، مگر جب قرآن میں خدا کی طرف سے کوئی شکوہ سامنے نہیں آیا تو اس سے بڑی کوئی صفائی ہے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت و عظمت پر انگلیاں اٹھانا یہودی سوچ ہے، جنہوں نے تورات کی عبارتیں بگاڑ کر بچڑے کی پوجا کا سارا ملبہ ہارون علیہ السلام پر ڈال دیا۔ قرآن نے ہر جگہ اس کی تردید کر کے سامری کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا، جیسے جادوگری کا ملبہ سلیمان علیہ السلام پر ڈال دیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں نے ایک دو نہیں کئی انبیاء پر بڑے بڑے الزامات لگا کر اپنی بداخلاقیوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا کہ جب معصوم ہستیوں سے جرم سرزد ہوتے رہے ہیں تو ہم سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ آیت نمبر 151 قال رب اغفر لی سے وانت ارحم الراحمین تک فرمایا، اس نے کہا میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کر دیا کہ وہ بچھڑے کے پجاریوں کو روکنے میں معذور تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا۔ اس سے قبل شدت غضب میں جو کچھ ہو چکا تھا، خواہ وہ تختیوں کے معاملے میں ہوا ہو یا بھائی کے معاملے میں، اور بھائی سے معذوری کی حد تک جو بھی سستی ہوئی، اس پر حضرت موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں پہلے اپنی پھر بھائی کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کر دی۔ مفسرین کا کہنا ہے واقعے کی روح سے معافی دراصل بھائی کے لیے مانگنا چاہی، مگر ساتھ میں خود کو بھی شامل کر لیا تاکہ حضرت ہارون کی ہتک کا شائبہ بھی کوئی اخذ نہ کر لے۔ دعائے مغفرت کا ادب بھی یہی ہے کہ پہلے خود کو پاک صاف کر کے درجہ قبولیت حاصل کیا جائے، پھر کسی دوسرے کے حق میں مغفرت مانگی جائے، ورنہ اپنی تعریف اور دوسروں کی تحقیر کا خدشہ ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ پڑھنے والے اللہم اغفر لحینا کہہ کر پہلے اپنے لیے پھر میت کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اور قبرستان جا کر مانگی جانے والی دعا بھی یغفر اللہ لنا ولکم، اس میں پہلے اپنی ذات ہے پھر فوت شدگان ہے۔